قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں ماہ سفر کی مناسبت سے معاشرے میں پائے جانے والے توہمات اور خیالات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی حیثیت کو واضح کیا تھا کہ کسی مہینے میں، کسی زمانے میں، کسی مکان میں، کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں ملنے والی راحتیں، نعمتیں اور یا اسی طرح دنیا میں اگر آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں، یہ ساری چیزیں زوال پذیر ہیں اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ دنیا خود عارضی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور اصل وہ آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے بحیثیت مومن اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اور اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے اس دنیا میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اعمال کی ضرورت ہے۔ یہی بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سمجھائی ہے کہ اس دنیا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دنیا میں وقت ایسا گزارنا ہے جیسے ایک مسافر کہیں پر زندگی اور وقت گزارتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ آج کا ہر شخص صبح سے لے کر شام تک اور پھر بسا اوقات رات بھی اگر بسر کرتا ہے تو اس کوشش میں اپنے یہ لمحات گزارتا ہے کہ اسے دنیا مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائے، دنیا کی راحتیں مل جائے۔ اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی ساری محنت اور کوشش اس دنیا کے لیے ہے، دنیا کے حصول کے لیے ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، مشاہدہ نہیں کرتے یا غور نہیں کرتے کہ جن کے پاس دنیا میں نعمتیں، وسائل ہوا کرتے تھے، بڑی سے بڑی نعمت ہو، آج ان کا حال کیا بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ سب جو کچھ ان کے پاس تھا یا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے یا فنا ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، 1000 سے زیادہ لوگ ہمارے ملک میں سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی جائیداد، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور
کروڑوں مالیت کا، اربوں مالیت کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ان کی وہ نعمتیں سلب ہو گئی ہیں، نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، اور راحتیں اب تکالیف میں بدل چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کی راحتیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں اگر تکلیفیں بھی آئے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب دنیا عارضی ہے، دنیا کے لیے زوال ہے، تو پھر دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی زوال ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے، وہ راحتوں والا، وہ مال والا، جائیداد والا، منصب والا چلا جاتا ہے، منصب پیچھے رہ جاتا ہے، راحتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، مال پیچھے رہتا ہے، منصب پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن وہ منصب والا دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیں، اور جہاں ہم دنیا کمانے کے لیے ایک زندگی ہے، ضرورت ہے، ایک محنت کرتے ہیں، اپنی جگہ ہے، بال بچے ہیں، فیملی ہے، اولاد ہے، اچھی نیت سے کر لے محنت، لیکن ہماری اصل توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے کہ وہاں کی ہماری زندگی بہترین ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر دنیا میں کہیں پر رہتا ہے، وہ چند دنوں کے لیے کہیں پر چلا جاتا ہے، وہ کئی سالوں کے لیے اپنے ساتھ سامان اور زیادہ راہ لے کے نہیں جاتا، وہ چند دنوں کے حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرا یہ سفر عارضی ہے، کسی اور شہر میں میرا پڑاؤ مستقل نہیں ہے، کسی اور علاقے میں میرا جانا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے اور چند دن کے لیے تیاری کر کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، مسافر کی طرح اس میں وقت گزارو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی اس حقیقت کو کئی جگہوں میں واضح فرمایا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ یہ دنیا کا متاع، یہ دنیا کے اندر یہ فائدے کی چیزیں، فرمایا قلیل، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، یہ قلیل ہیں، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کی بہترین زندگی ملنے والی ہے ان کو جو دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کامیاب شخص دنیا میں وہی ہے جو اپنے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، جو اپنے بچوں کے حوالے سے سوچتا ہے، جو 10 سال بعد کے لیے سوچ کے کام کرتا ہے، 1 سال 2 سال بعد کے لیے سوچ کر محنت کر لیتا ہے، جائیداد بنا لیتا ہے، مکان بنا لیتا ہے، بینک بیلنس بنا لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں ذہنیت یہ ہے، فرمایا یہ شخص کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنی زندگی کو گناہ کے رذائل سے پاک کر دیا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کیا ہے، نمازیں پڑھی ہے،
اور جس نے عبادت کیا ہے، جس نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے، جس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، جس نے رسول پاک کی سیرت و تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، قرآن اعلان کر رہا یہی شخص کامیاب ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے، تم نے اگر محنت کرنی ہے تم دنیا کے لیے کر لیتے ہو، تمہاری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ بہترین اگر زندگی ہے فرمایا وہ آخرت کی زندگی، وابقیٰ اور ہمیشہ کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے تو اس حقیقت کو واضح کر دیا تاکہ یہ انسان محنت کر لے تو آخرت کے لیے کر لے، ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے محنت کر لے۔ لیکن ہماری ساری محنت اس دنیا کے لیے، اور جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کے لیے زوال ہے، پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بھی ایسی گزاری جیسے ایک مسافر زندگی گزار لیتا ہے، جیسے ایک مسافر کہیں زندگی گزار لیتا ہے۔ تو پھر کئی سارے اولیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے زندگی اس شان کے ساتھ گزاری اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں حضرت کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، یہ حضرت قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا حضرت داؤد کو خواب میں۔ سوال کیا کہ حضرت اتنی بڑی تیزی کے ساتھ آپ دوڑتے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مجھے آزادی ملی ہے اس لیے میں بھاگتا ہوا جا رہا ہوں۔ آزادی ملی ہے، آزادی۔ صبح کو جب پتہ چلا تو حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے جیل کی طرح ہے، یہ تو قید خانہ ہے، وہ یہاں اپنی مرضی سے عیاشی سے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ زندگی گزارے گا اللہ کے رسول کے دین کے مطابق گزار سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تو جیل کی مانند ہے، اور جیل میں آدمی آزاد نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے تو آزاد ہوتا ہے۔ تو حضرت دنیا سے جا کر اس قید خانہ سے آزاد ہو گئے تھے، آخرت کی ہمیشہ کی آزاد زندگی کی طرف جا رہے تھے۔ اس لیے فرمایا میں آزاد ہوا ہوں، جیل سے رہائی ملی ہے، اس لیے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں۔ صبح کو خواب کی تعبیر یوں نظر آئی کہ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا کے اس قید خانہ سے آزاد ہو کر آخرت کی طرف جا رہا تھا۔ ایسی زندگی گزاری انہوں نے، اور انہی حضرت کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی اس شان کے ساتھ گزاری کہ سوکھی روٹیاں کھا کر اس نے گزارا، کوئی بہترین قسم کا کبھی گوشت والا سالن اپنے لیے تیار نہیں کروایا۔ کئی سال گزر جاتے تھے، سالن والا اس طرح کھانا نہیں، ایسی باسی روٹیاں کھا کر اس نے وقت گزارا کی۔ کہتے ہیں ان کی خادمہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے گوشت کا سالن تیار کر لیتی ہوں، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے سالن اس طرح نہیں کھایا۔ اولاً تو انکار کیا، لیکن خادمہ کے اصرار پر اس نے حامی بھری، تو جب سالن تیار ہو کے سامنے آ گیا تو حضرت نے پوچھا وہ فلاں یتیم کہاں ہے، اس کو بلا کے لاؤ، وہ فلاں غریب کہاں ہے، اس کو بلا کے لاؤ، فلاں مسکین کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو حضرت نے وہ سارا بنا ہوا تیار سالن گوشت والا انہی غریبوں کو کھلایا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔
کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت ایک عرصہ گزر گیا تھا، آپ نے اس طرح کا سالن تناول نہیں فرمایا، یہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا جواب میں، کیا خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، کہنے لگے میں کھا لیتا، تھوڑی دیر کے بعد یہ ہضم ہو جاتا، پھر جا کر یہ نجاست کا ڈھیر بن جاتا، لیکن میں نے غریبوں کو کھلایا، میں نے فقیروں، مساکین، یتیموں کو میں نے کھلایا ہے، اب یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو کے پہنچ چکا ہے، اب یہ کھانا قیامت کے دن میرے کام آئے گا۔ اگر میں خود کھا لیتا تھوڑی دیر کے بعد زبان کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا، پھر اس کھانے کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، اب میں نے ان کو کھلایا ہے، یہ مقبول ہو کے عرش الہی میں پہنچ چکا ہے، قیامت کے دن اب یہ کھانا میرے کام آئے گا، اب قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گا۔ یہی اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا جاگ رہا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے جاگ رہا ہوتا ہے۔ پڑوسی بھوک سے جاگ رہا ہے اور اس کے بچے جاگ رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس میسر نہیں ہے اور یہ اپنا پیٹ بھر کے سو رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی مثالیں ہیں کہ جنہیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کافروں کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہے، سب موجود ہے، اور اللہ دے رہا ہے، اپنے باغیوں کو کھلا رہا ہے، اپنے دین کے منکروں کو کھلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا مچھر کے پر کے برابر اس کی اہمیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے جنہوں نے سمجھا ہے اس حقیقت کو، انہوں نے پھر اپنی بادشاہتوں کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنی سلطنتوں کو بھی قربان کر دیا ہے کہ ہمیں آخرت مل جائے، آخرت کی زندگی ہماری بہترین بن جائے، اس لیے کہ دنیا کی بادشاہت بھی عارضی ہے، یہاں کا منصب بھی عارضی ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ چنانچہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیروں والی زندگی اختیار کی۔ پھر ایسا وقت بھی آیا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی بن گیا تھا، اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، یہ انقلاب کیسے آ گیا کہ حضرت نے اپنی بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ایک دن رات کے وقت میں حضرت اپنے شاہی محل میں آرام فرما رہے تھے، رات کا اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، اتنے میں یہ محسوس ہوا کہ شاہی محل کی چھت کے اوپر کوئی آیا ہوا ہے، پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ رات کا وقت ہے، آدھی رات سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، یہ شاہی محل کی چھت پہ کون آیا ہے؟ تو چھت سے آواز آئی کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنے اونٹ کی تلاش میں شاہی محل میں آ گیا ہوں، میں اپنے اونٹ کی تلاش میں
اس شاہی محل میں آ گیا ہوں۔ تو جواب میں ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے، یہ کیسی حماقت کی بات ہے، کہاں شاہی محل اور کہاں کسی کا گمشدہ اونٹ، شاہی محل میں کسی کا اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کا محل ہے اور مکان ہے، یہاں پر کسی کا گمشدہ اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسی حماقت اور بے وقوفوں والی بات ہے۔ جب شاہی محل سے بادشاہ نے یہ آواز لگائی، چھت سے ایک آواز آئی اور ایک جواب آ گیا، اس جواب نے ابراہیم کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس جواب نے ابراہیم کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور پھر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اس نے اپنی بادشاہت کو بھی قربان کر کے فقیروں والی زندگی اختیار کر کے پھر ایسا لمحہ بھی آ گیا ہے کہ پہلے انسانوں پہ حکومت کیا کرتا تھا، اب ایسا وقت بھی آ گیا کہ اللہ نے دیگر مخلوقات کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا جس نے ابراہیم ابن ادہم کی زندگی کو بدل دیا ہے اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے؟ چھت سے آواز آئی کہ اگر شاہی محلات میں کسی کا گمشدہ اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر ایسے محلات میں اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے، پھر ایسے محلات میں اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ جہاں کسی کا گمشدہ اونٹ نہیں مل سکتا وہاں خدا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ جملہ ابراہیم ابن ادہم کو بدل کے رکھ دیا ہے، سوچ کے زاویوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اس نے اعلان کر دیا آج کے بعد میری بادشاہت ختم ہے، اور چل پڑا جنگل کی طرف، فقیروں والی زندگی اختیار کر لی۔ پھر اللہ نے ایسا مقام بھی دے دیا، وہ سلطان الاولیاء بنا ہے، اپنے زمانے کا بڑا ولی بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عام مخلوقات کو بھی ان کے تابع بنا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دنیا کی حقیقت۔ جو سمجھ گئے تو دنیا کو چھوڑ گئے، انہوں نے پھر بادشاہت کو چھوڑ گئے، پھر راحتوں کو چھوڑ گئے، منصب کو چھوڑ گئے، اقتدار کی لذتوں کو چھوڑ گئے، اقتدار کی عیاشیوں کو چھوڑ گئے، اسے کہ ان کی زندگی میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس دنیا کی راحتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کے نعمتیں اور راحتیں فانی ہیں۔ یہی ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فقیروں والی زندگی بسر کر رہا ہے، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی پرانے ہیں، سوئی سے اپنے ہاتھوں سے سی کر پیون لگا کر پہن رہا ہے۔ ایک دن ایسے ہی دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا یہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں سوئی ہے اور اپنے کپڑے سی رہا ہے۔ اتنے میں سابقہ دور کے وزیروں میں سے، مشیروں میں سے کوئی وہی پر آ گیا، سامنے آ گیا، دیکھا کہ ابراہیم جیسا بادشاہ آج غریب اور فقیر کی طرح دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم تو نے اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی بادشاہت کو تو نے قربان کر دیا، اور آج یہ غریبوں والی زندگی، فقیروں والی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اس نے جواب میں کہا پہلے میرے پاس بادشاہت نہیں تھی، بادشاہت تو مجھے اب مل گئی ہے۔ کہنے لگے بادشاہت تو اب مل گئی ہے، پہلے بادشاہت نہیں تھی۔ ہاتھ میں سوئی تھی، اٹھا کر سوئی دریا میں پھینک دی، اور دریا میں پھینکنے کے بعد اس نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دریا کی مچھلیوں مجھے سوئی چاہیے۔ دریا کی کئی ساری مچھلیاں اپنے منہ پہ سوئی لے کر کنارے پہ آ گئی،
इब्राहीम ने फिर कहा मुझे ये वाली सुइयां नहीं चाहिए जो सुई मैंने अपने हाथ से फेंकी थी, मुझे वही अपनी वाली सुई चाहिए। एक मछली आई, वही सुई मुंह पे लेकर दरिया के किनारे पे आ गई। इब्राहीम ने मुशीर को कहा बताओ वो वाली बादशाह बेहतरीन थी या आज वाली बादशाह थे? पहले बादशाह इंसानों के ऊपर हुआ करती थी, इंसान ताबे हुआ करते थे तो ताकत को देखकर ताबे थे, इख्तिदार को देखकर ताबे थे। अब अगर हुकूमत की जा रही है तो दिलों के ऊपर हुक्मरानी है। इंसान भी ताबे हो चुके हैं और समंदर की मछलियां भी ताबे हो चुकी हैं। यही हकीकत होती है जब इंसान अल्लाह का बन जाता है, जब अरबाब इख्तिदार अल्लाह की मर्जी पे चला करते हैं, अल्लाह की तरफ से अमानत समझ के चलते हैं और अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, अपनी आयाशियों को तर्क करते हैं, राया का ख्याल करते हैं, फिर अल्लाह ताला दुनिया को ताबे बना देती है। ये आगे चलते हैं, दुनिया पीछे चल रही होती है, दुनिया की हर चीज पीछे चलती है, लेकिन जहां सूरत हाल बदल जाया करती है, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाला करते हैं, फिर दुनिया के पीछे भागते हैं, कभी किसी मुल्क के पास, कभी किसी बैंक के पास कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हमें कुछ दे दो भैया। वजह यह कि हमने दुनिया को तरजीह दे दी है, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ गई है, इख्तिदार की मोहब्बत आ गई है, कुर्सी की मोहब्बत आ गई है। ये लड़ाइयाँ कुर्सी की हो रही है, ये हक व बातिल का मारका नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये मेरे और आप गरीब आवाम के लिए नहीं है, ये फकत अपनी आयाशियों के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां हुक्मरान अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं, इसको एक अमानत समझ के चलते हैं, फिर अल्लाह की मदद भी यूं आती है, दुनिया उनके पीछे चल के आती है। और फिर ऐसी मिसालें हैं कि बादशाहतों को भी लोगों ने कुर्बान कर दिया और असल बादशाहत उनको वो मिल गई है कि अल्लाह ताला इंसानों से हटकर बाकी मखलूक़ात को भी उनके ताबे बना के रख दिया है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने की ज़रूरत है। ये दुनिया की नेमतें और यहाँ की राहतें ये सब ज़वाल पजीर हैं, इनके लिए खातिमा है, आज है कल नहीं है। कभी ऐसा होता है नेमतें तो रह जाती हैं, ये साहिब नेमत चला जाता है, और कभी ऐसा होता है इंसान अपनी आंखों से देख रहा होता है, अपनी आंखों से देख रहा होता है, औलाद की सूरत में नेमत चली जाती है, औलाद की सूरत में नेमत सैलाब की नजर होती है, माल की सूरत में नेमत सरफ हो जाती है, जायदाद तबाह हो जाती है, ये अपनी आंखों से देख रहा होता है, नेमतें खत्म हो जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है ये सारी जायदाद, ये सारे मजे, ये राहतें, ये कुर्सियां, ये मनसब सब पीछे रह जाती हैं और ये मनसब वाला दुनिया से चला जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दीजिए और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे रब का ऐलान है, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हकीकत ये कि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।